متعلق رپورٹ میں پاکستان دنیا کے نچلے ترین ممالک میں بدستور موجود ہے۔ ہم یہ علماء کرام فیملی پارک کو فی الفور بند کرنے کا مطالبہ کرتے کہ نہیں؟ تو پاکستان سے جتنی بھی آوازیں اٹھتی ہیں معاشرے کے مسائل کو لے کر، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھارت ہمارے خلاف اگریشن کر رہا ہے اور اس کو ہمیں زمین بوس کرنا پڑے گا پھر ہم آگے بڑھیں گے، پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو بیرونی ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جب تک ان کو قتل نہیں کریں گے تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور میں نے اس پہ 2 کالمز لکھے تھے، بہت پہلے لکھے تھے۔ ان میں سے ایک تو یہ تھا کہ آسٹریلیا میں ایک دفعہ بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی، اسلامک کانفرنس ہوئی تھی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ایک سیاسی پارٹی جو کہ فتنہ بن چکی ہے، جس کی ساری لیڈرشپ کو جب تک ہم سولی پہ نہیں لٹکاتے، جو کہ پہلے نون لیگ تھی یا پی ٹی آئی ہے، تو تب تک یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جب تک دنیا بھر میں صہیونی طاقتیں پاکستان کے خلاف سازش کرنے سے باز نہیں آتی، یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور اس طرح کے جتنے بھی جبرش آرگیومنٹس ہیں نا، یہ سارے کون بول رہا ہوتا ہے؟ مرد بول رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ خواتین کا تو نیریٹو اور ان کی آواز اور ان کا سوچنے کا انداز تو مین سٹریم کا حصہ ہوتا ہی نہیں ہے اس ملک میں۔ پھر جو آپ سب میں سے یہ گلہ کرتا تھا کہ معیشت کے میدان میں، اکانومی کے میدان میں، ٹھیک ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی انوویشن کے میدان میں، یا پھر ہیومن ڈیولپمنٹ کے میدان میں پاکستان کبھی فرسٹ نہیں آیا، تو آج آپ کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ فائنلی ہم فرسٹ آ گئے ہیں، لیکن نیچے سے، ٹھیک ہے۔ اور کس چیز میں فرسٹ آئے ہیں؟ خواتین کو ان کی اوقات دکھانے کی رینکنگ کے لحاظ سے۔ دس از این انڈیور دیٹ وی پیشنیٹلی پرسوڈ سنس دی انسیپشن آف دس کنٹری۔ پہلے روز سے ہم نے انتھک دن رات محنت کے بعد اس میں ترقی کی ہے اور ہماری محنت رنگ لائی ہے، اور فائنلی جو ہمارا کروسیڈ تھا نا، عورتوں کے خلاف جو جہاد تھا ہمارا، وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اور گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس کی اگر میں بات کروں تو ہر سال ایک رپورٹ آتی ہے، ورلڈ اکنامک فورم اس کو اسسٹ کرتا ہے شائع کرنے میں، جس میں بہت سے انڈیکیٹر دیکھے جاتے ہیں۔ فار انسٹنس ویج ایکوالٹی، یعنی کہ اگر عورت اور مرد ایک جتنا کام کر رہے ہیں تو مرد کو کتنے زیادہ پیسے، عورت کو کتنے کم پیسے مل رہے ہیں۔ لیبر فورس پارٹیسپیشن، یعنی کہ کتنی عورتوں کو گھر میں آنر کے نام پہ باندھا ہوا ہے کہ تم کیٹل ہو، تم بھیڑ بکریاں ہو، اسی لیے اگر تم ایک بھیڑ اور بکری اگر باہر نکل کے چلی گئی تو ہر کوئی تو پھر فارمر کو گالی دے گا، ہر کوئی یہ کہے گا کہ یہ کس قسم کا جو ہے وہ فارم کا مالک ہے جس سے اپنی بکریاں ہی سنبھالی نہیں جا رہی۔ تو وہ لیبر فورس پارٹیسپیشن اس میں آتی ہے، انکم لیول آتا ہے، لیڈرشپ رول آتا ہے کہ کتنی خواتین پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ کی پوزیشن میں ہیں۔ ویسے تو پاکستان میں مرد بھی پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ طاقتی سیاستدانوں کے پاس نہیں ہے، لیکن پھر بھی چلیں، وہ بھی آپ دیکھ لیں کتنی ہے اس میں۔ ایکسیس ٹو ایجوکیشن، لٹریسی ریٹ، یہ سارے فیکٹرز کو وہ اسٹڈی کرتے ہیں اور پھر ایک رینکنگ بناتے ہیں کہ کون سا ملک سب سے بہترین ہے خواتین کے رہنے کے لیے اور کون سا سب سے بدترین ہے۔ تو الحمدللہ 2025 کی گلوبل جینڈر گیپ کی انڈیکس کی جو رپورٹ ہے اس میں 148 ممالک کا انالیسز ہوا اور ہم اس میں پورے نمبر لینے میں کامیاب ہو گئے۔ تالیاں مبارک ہو میرے پاکستانیوں، 148 میں سے 148 پہ آئے ہیں۔ پچھلے سال اگر دیکھا جائے تو ایک ملک ہم سے زیادہ محنت کر گیا جس کی ہمیں شرمندگی تھی، وہ تھا سوڈان، ٹھیک ہے، لیکن اس سال ہم نے میک شور کیا کہ سوڈان آپ کی ایسی کی تیسی، وی ول ڈو بیٹر دین یو۔ تو آج ہم نے اس کو بھی شکست فاش دے دی ہے اور آج ہم آ گئے ہیں فرسٹ، عورتوں کو نیچا دکھانے کے حوالے سے۔ اور صرف اگر میں اسٹیٹسٹکس کی بات کروں، پچھلے سال 57 سکور تھا انڈیکس کا، اس سال 56.7 ہے، پہلے سے بھی نیچے آ گیا، صحیح ہے۔ اور میں جینڈر وائلنس پہ بہت بات کر چکا ہوں، ٹھیک ہے، یہ وہ ٹاپک ہے جو میرے دل کے بہت قریب ہے، جس نے میرے مائنڈ کو شیپ کیا۔ اس معاشرے میں جو چیزیں ہو رہی تھیں ان کو جب دیکھا میں نے اور مجھ سے برداشت نہیں ہوا، تو جو انیشیل ویڈیوز ہیں میری ساری، ان میں سے میجورٹی آپ کو اس ایشو کے اوپر ملیں گی۔ اس پہ تو ہم نے بہت بات کر لی، لیکن اس کے علاوہ
جو اس معاشرے میں خواتین کی پارٹیسپیشن کے حوالے سے بات ہوتی ہے اس کو اگر ہم ڈسکس کریں تو ویسے تو صرف 23% خواتین ورک فورس کا حصہ ہیں، 23%، باقی سب کو ہم نے سبجوکیٹ اور ڈومیسٹیکیٹ کیا ہوا ہے۔ 76% خواتین جو کہ کھیتوں میں کام کرتی ہیں، پاکستان میں ایک بہت بڑی پرپورشن ایگریکلچرل سیکٹر میں کام کر رہی ہے، اس میں سے 76% جو خواتین ہیں جو کھیتوں میں کام کرتی ہیں، یہ وہ سیکٹر ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بیک بون ہے پاکستان کی معیشت کی، اس کے بغیر اکانومی چل نہیں سکتی، ہمارا نہری نظام یہ تو ہمارے فارم یہ تو ہماری زراعت یہ۔ اس میں 76% خواتین وداؤٹ پے کام کرتی ہیں، تنخواہ نہیں ملتی، یا ان کو ہیلپر کہا جاتا ہے یا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے امپلائی یا امپلائر کی طرف سے جو ریلیشن ہے اس میں سے کون سے رائٹس ان کو ملنے ہیں۔ کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوتا، انفارملی ہائر کر کے اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ کپاس کے کھیتوں میں میں نے اپنی آنکھوں سے عورتوں کو 40-45 ڈگری سینٹی گریڈ کی جلتی ہوئی تپتی ہوئی دھوپ میں کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ کپاس چننا اس کے لیے خواتین کو پریفر کیا جاتا ہے۔ یہ شاید آپ میں سے بہت لوگوں کو نہ پتہ ہو، لیکن اتنی بڑی ہماری جو ایکسپورٹ ہے، اتنی بڑی جو ہماری انڈسٹری ہے ٹیکسٹائل کی، اس کی ریڑھ کی ہڈی کون ہے؟ عورت کی لیبر۔ اور اس عورت کو کیا مل رہا ہے؟ 76% کو تو پیسے ہی نہیں دیتے آپ۔ یہ ہے انصاف ہمارا، ٹھیک ہے؟ اور اس ملک میں آپ اینٹ اٹھاؤ نا تو نیچے سے ایک پیٹری آگ نکل آئے گا جو کہے گا کہ میری آنر اور میری چھاتی اور میں یہ اور میں وہ۔ 3 خواتین کو بلایا گیا تھا، تو وہ خواتین جو تھیں، ایک تو حجاب لیتی تھیں لیکن منہ دکھاتی تھیں، دوسری بیچاری نقاب لیتی تھی، تیسری جو تھی وہ حجاب بھی نہیں لیتی تھی۔ ان کے جو جب کانفرنس کو وہ اناؤنس کر رہے تھے تو ان کی شکلوں کے اوپر انہوں نے سیاہی پھیری ہوئی تھی کہ وہ عورتوں کی شکل نہیں دکھا رہے تھے ایڈورٹائزمنٹ میں جو اشتہار دے رہے تھے۔ تو ان میں سے ایک عورت نے تو آنے سے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ بھئی میری تو شکل نہیں دکھا رہے اس میں وہ۔ تو میں نے اس پہ کالم یہ لکھا تھا کہ اگر آپ جب وہ اب کہتے ہیں کہ اب شکل نہیں دکھانی چاہیے عورت کو، اپنا فیس نہیں دکھانا چاہیے، یہ اس پہ ڈپینڈ نہیں کرتا۔ ہم لوگوں کو، وہ عورتوں کو کہتے ہیں اگر فیس کو چھپا بھی لیں گے نا، سر کو چھپائیں گے، وہ کہیں گے فیس کیوں نظر آ رہا ہے؟ فیس نظر آ رہا ہوگا تو وہ اگر چھپائیں گے تو کہیں گے آنکھیں تک کیوں نظر آتی ہیں۔ ایک اخبار میں نے بہت پہلے پڑھا تھا کہ عورت کو صرف ایک آنکھ سے دیکھنا چاہیے بازار میں جاتے ہوئے۔ یہ کس قسم کی بات ہے؟ اب اگر وہ بازار تو اول جائے ہی نہیں، یہ تو ایک قیدی ہے عورت، جو بالکل اس کو قید کر کے آپ رکھیں، اس کو تو آسمان بھی نہیں آپ دیکھنے دیتے۔ تو یہ جو ہے، اب ہم کہہ رہے ہیں نا یہ ٹک ٹاکر کیوں اس طرح کی بات کرتے ہیں، اس نے اس طرح کیا ہوگا، وہ باہر نکلی، اس نے اس لیے قتل اس لیے ہوئی کہ وہ لڑکے سے ملنے گئی تھی۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ لڑکے نے قتل کیوں نہیں کیا تھا؟ مجرم جو ہے آپ اس کے اوپر فوکس کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو ایک عورت نظر آتی ہے، مثلاً اگر میں ایک آدمی بازار میں جا رہا ہے، اس کا بٹوا چوری ہو جاتا ہے، تو آپ یہ اس کو کہتے ہیں تم بازار کیوں گئے، بٹوا تم نے پتلون میں کیوں رکھا؟ اس کو تو آپ بلیم نہیں کرتے نا، وہ بلیم کرتے ہیں کہ جی چور نے اس کا بٹوا چرایا تھا۔ جب عورت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو آپ عورت کو کیوں الزام دیتے ہیں؟ سارا الزام عورت پہ آ جاتا ہے۔ مجھے اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ایک تو چیز ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے کامن سینس، آپ کامن سینس تلاش کریں یہاں پہ۔ تو ایک دفعہ میں نے یہ دیکھا کہ پنجاب کے اسکولوں میں بیچاری بچیاں اپنے اسکولوں میں، جو سارا جو اسکول تھا نا لڑکیوں کا اسکول ہے، وہاں پہ ڈانس وغیرہ بھی کرتی تھی۔ اٹس گڈ فار فزیکل ایکسرسائز کر رہی ہیں تاکہ فوکس اپنا اس پہ لگائیں بجائے ادھر ادھر باتیں سوچنے کے۔ اس پہ انہوں نے پابندی لگا دی کہ وہ ایک بچی ہوتی تھی زینب کے کیا نام تھا، اس کا ریپ ہو گیا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ یدی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ، شیئر کریں۔ جے ہند، وندے ماترم۔